میں درخواست کروں گا جناب آغا جواد نقوی صاحب سے کہ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ابتدا میں مبارکباد کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں اس عظیم روحانی دینی مرکز کے بانیان، بالخصوص قبلہ پیر صاحب نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہ، جنہوں نے یہ نورانی معنوی مجلس سجائی ہے اور ملک بھر سے اکابرین زعماء تمام مسالک کے و تمام سلسلوں کے یہاں انہیں ہمیں زیارت کا موقع دیا ہے، اور ہمیں بھی شرف حاصل ہوا ہے آج آپ عزیزوں کی مجلس میں حاضر ہونے کا۔ پابندی قادری صاحب نے لگائی ہے کہ 3 منٹ میں بات کریں، اور میں 3 باتیں کرنا چاہوں گا اگر کر سکا 3 منٹ کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ جن مسائل کو مد نظر رکھ کر، چونکہ سب کے ذہن میں ہے کہ کیوں اس طرح کی نشستوں کی ضرورت پڑتی ہے، بہت بابرکت نشستیں ہیں یہ، ان میں بزرگوں کا آپس میں مل بیٹھنا اور ان کی تصاویر کا اور اس پیغام کا نشر ہو جانا پوری امت کے لیے ایک تسکین دہندہ پیغام ہے۔ اب جو اظہارات فرما رہے ہیں، جو اپنے بیانات عالیہ سے مستفید فرما رہے ہیں، وہ نور و نلا نور ہے، لیکن اس طرح کی مجالس امت کو ایک جہت دیتی ہیں، رہنمائی کرتی ہیں، اور وہ بھی ایسے مراکز جن کی آواز ملک بھر میں سنی جاتی ہو، جیسے عیدگاہ شریف ہے، ایسا متعارف مرکز ہے اور باوقار ہے۔ یہاں جس طرح سے لوگوں کے رجوع ہوتا ہے، اور علماء زعماء جیسا قادری صاحب نے فرمایا کہ ایک شارٹ نوٹس پر سب تشریف لے آئے ہیں، اس قسم کے مراکز سے جب آواز اٹھتی ہے امت کے اتحاد کی، تو یقیناً اس پر اثر ہوتا ہے امت پر، اور لوگوں کے ذہن کھلتے ہیں۔ یہ مسائل جو ہمارے ذہنوں میں ہیں اور جن کی طرف اشارہ وہی ہو رہا ہے، ایک تو 3 نقطے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کا بڑا سبب جذباتیت ہے، اور جب علماء زعماء بزرگان جمع ہوتے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ جذباتیت سے پیدا ہونے والے مسائل کا علاج جذبات سے نہ کریں، جذباتیت سے نہ کریں۔ بیماری سے بیماری کا علاج نہیں ہوتا، درایت سے، عقل مندی سے، شعور سے، آگہی سے جہالت کا، جس طرح قرآن کریم کا فرمان ہے کہ آپ سیئہ کو حسنہ سے برطرف کرو، سیئہ کا سیئہ سے تدارک مت کرو۔ دوسرا مطلب ہے کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے مفادات ہیں، اور فرقہ واریت یا یہ منافرت جو جس پلیٹ فارم سے بھی ہو، جس مسلک کے نام پر بھی ہو، در حقیقت یہ مذہب نہیں ہے، یہ کاروبار ہے۔ آپ تصدیق کریں اپنے اپنے سلسلے کے اندر، جو بھی اختلافات کو ہوا دیتا ہے، جو بھی گستاخی توہین کرتا ہے یا دل آزاری کرتا ہے، وہ اپنا مذہب نہیں پیش کر رہا بلکہ وہ کاروبار کر رہا ہے۔ اس کی اپنی ایک کاروباری لائن ہے اور آگے اس کے خریدار ہیں، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو خریدی جاتی ہیں، مہنگے داموں خریدی جاتی ہیں، اور اگر لوگ نہ خریدیں، بانیان نہ خریدیں، تو دوسرے لوگ کچھ ایسے پیچھے مافیا کار فرما ہوتے ہیں جو اس کے دام ان کو ادا کر دیتے ہیں۔ تیسری چیز تکلفات ہیں کہ بہت ساری چیزیں مشاہدہ کرتے ہیں سب اکابرین اپنے اپنے سلسلے کے اندر، اور پھر تکلفات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جرأت نہیں ہوتی کہ جو کچھ واضح طور پر ایک خلاف ورزی ہو رہی ہے مسلمات دین کے خلاف، اخلاقیات کے خلاف، اور ہماری قومی ملکی سلامتی کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، اس پر کھل کے اظہار کریں اور اس کو نامزد کر کے اس کی مذمت کریں، اس فرد کو مذمت کریں۔ جیسا اشارہ ہوا کہ بہت سارے افراد ہیں جو ایک سمے کوئی ایسی حماقت کر جاتے ہیں، کسی جگہ آگ لگا جاتے ہیں، اور پھر اسی پر ان کو 10 جگہ اور دعوتیں مل جاتی ہیں۔
تو کیوں یہ سلسلہ نہیں ہوتا کہ اس کو مکمل طور پر اس شخص کو ختم پابندی لگا دی جائے کہ وہ عمر بھر یہ کام نہ کر سکے جس طرح باقی کاموں میں ہوتا ہے. قادری صاحب تشریف فرما ہیں, ایاز صاحب قبلہ صاحب بھی ہیں, تو میں ان کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ اگر کوئی وکیل ڈگری جعلی ہو تو آپ اس کو عطائی وکیل کہہ کر پابندی لگا دیتے ہیں, ڈاکٹر عطائی ہو تو اس کو پابندی لگا دیتے ہیں. آج کل پائلٹس ہیں بہت سارے, ان کو ڈی کوالیفائڈ کر دیا گیا ہے کہ ان کی ڈگریاں ٹھیک نہیں ہیں. تو کیا خطیبوں کے لیے اور ممبروں پہ آ کر یہ جلوے دکھانے والے عطائی, ان کو اجازت ہے؟ ان کے لیے بھی کوئی باقاعدہ معیار مقرر کیا جائے, ہر مسلک کا کوئی ادارہ, کوئی اتھارٹی, کوئی ایسی کونسل ہو جو ان کو باقاعدہ اتھرائز ہو اور ان کو سرٹیفکیٹ دے یا ان کی تصدیق کرے, اور اگر کل کو یہ کچھ کرتے ہیں تو وہ کونسل جس نے سرٹیفکیٹ دیا وہ ذمہ دار ہو, وہ جواب دیں ہوں اس کا. یہ جو سرکاری ہمارے بزرگان ہیں یہ اپنی سرکار میں یہ کام کر سکتے ہیں اور اس کو ضابطہ بنائیں. اور ظاہر ہے جب بھی کوئی اس طرح کا ماحول آ جاتا ہے تو ایک تقابل ہم ناخواستہ کر جاتے ہیں. میری نظر میں یہ بھی ایک فرقہ وارانہ تأثر دینے والی بات ہے کہ ہم مشروط کر کے بات کریں, ہم قبول کریں کہ یہ اہل بیت علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہونے کی وجہ سے محترم و مکرم ہیں. ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کی نسبت سے ہمارے لیے محترم و مکرم ہیں. اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی نسبت سے ہمارے لیے مکرم و محترم ہیں. تو جب ساری میراث ہماری اس ذات گرامی سے ہے تو پھر ہمیں ان کا آپس میں تقابل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس بیچ میں ہم جب مقدسات کا نام لیتے ہیں تو متنازع افراد نہ لائیں تاکہ وہ تقدس جو ہستیوں کا ہے وہ اپنی جگہ قائم و برقرار رہے, کہ بہانہ نہ ملے. چونکہ جب کوئی متنازع نام آتا ہے تو پھر دوسرے ان کو موقع مل جاتا ہے, وہ سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. کچھ موضوع کو یوں کہیں کہ سائلنٹ رکھیں, یہ کہیں کہ ان کے بارے میں اگر اچھی بات نہیں کر سکتے تو غلط بھی نہ کریں. لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کی تقریم دین نے بھی لازم قرار دی ہے. اور محرم الحرام کے علاوہ سے آخری میری گزارش, شاید 3 منٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں, کہ اگر یہ مجلس اور اس میں شریک سارے اکابرین علماء, چونکہ محرم کا جو موضوع ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور امام حسین علیہ السلام تشیع کی میراث نہیں ہے, نہ تشیع کا اس پہ قبضہ ہونا چاہیے اور نہ تشیع اس کی اجارہ داری ظاہر کرے یا جتلائے. یہ میراث اسلام کی ہے, رسول اللہ کی ہے, دین کی ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ عیدگاہ شریف میں بھی محرم امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اگر اپنے جس طرح خود چاہتے ہیں اسی طرح ذکر ہو, اور باقی مدارس میں, باقی سلسلوں میں, خانقاہوں میں, مساجد میں, ہر جگہ پر ہو, تو یہ تمیز ہی ختم ہو جائے گی کہ محرم کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے. اور یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ محرم آتے ہی سب الرٹ ہو جاتے ہیں کہ گویا امام حسین علیہ السلام کا مہینہ نہیں بلکہ لڑائی جھگڑے, فرقہ واریت, توہین, افتراء کا مہینہ آ گیا ہے. یہ تاثر بہت غلط ہے. اگر ہم آج اس محفل میں بزرگان سارے انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے یہ عہد کر لیں کہ محرم کو تکریم و حرمت کا مہینہ, احترام کا مہینہ ہے, تو اس کو ہم اس طرح کا شکل دے سکتے ہیں. یہی محافل اور یہی سلسلے اگر جاری رہیں تو انشاءاللہ محرم مسلمانوں کے آپس کے احترام کا مہینہ, مقدسات اسلام کے احترام کا مہینہ, اور صحابہ کے احترام کا مہینہ, اہل بیت کے احترام کا مہینہ, قرآن کے احترام کا مہینہ, اور ایک سب سے بڑی بے احترامی جس کو عموماً نہیں ذکر کیا جاتا, آپس میں مومنین و مسلمین جو ایک دوسرے کی بے احترامی کرتے ہیں, محرم میں اس کو بھی احترام کو پرچار کیا جائے, فروغ دیا جائے. انشاءاللہ آج مجھے جو منظر نظر آ رہا ہے انشاءاللہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت لطف شامل حال ہوگا, اور ہم ان قریب پاکستان میں ایسا ماحول دیکھیں گے کہ باقی دنیا بھی انشاءاللہ اس کے لیے تحسین کرے گی اور آفرین کرے گی. اور جس طرح بانیان ہیں, تشریف فرما ہیں, بالخصوص پیر صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم و جزائے عظیم عطا فرمائے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.